کئی طریقے سے اللہ نے کئی طریقوں سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان کا ضمیر بیدار ہو جائے اور وہ اسی دروازے پر پہنچ جائے۔ میں عرض کروں کہ خدا کی قسم اللہ نے جو حکم دیا کہ آپ نماز میں سورت الحمد پڑھیں، کم از کم ہم 10 مرتبہ یعنی کم از کم 10 مرتبہ ہم سورت الحمد کی تلاوت کرتے ہیں دن میں نماز میں۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ سورت الحمد کی تلاوت کریں؟ میں کہتا ہوں پورے قرآن کو چھوڑیں، اگر سورت الحمد سمجھ میں آ جائے تو آل محمد سمجھ میں آ جائے، لیکن ہم نے سمجھا نہیں، بندگی کو ہم نے سمجھا نہیں کہ بندگی کیا ہے۔ گرامی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک سائل آتا ہے دروازے پر، سائل دروازے پر آتا ہے اور وہ سب سے پہلے آن کے کرتا ہے گھر والے کا نام لے کر، اور اگر نام نہیں آتا تو کہتا ہے اللہ اس گھر والوں کو آباد کرے، اس کے اولاد کو آباد کرے، اس کو اللہ اس کے روزی اور رزق میں برکت دے۔ حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، جو سوالی دروازے پر آتا ہے اور 10 منٹ کے لیے آن کے کرتا ہے کہ اللہ آپ کو روزی میں برکت دے، اللہ آپ کی زندگی، آپ کے اولاد کی زندگی کو بڑھائے، تو یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد وہ تعریف کر کر کے اور آخر میں کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر 5 روپے دے، اب اس کا مقصد ہے 5 روپے، اس کا مقصد جو اس نے 10 منٹ گھر والے کی تعریف کی، اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس نے 10 منٹ تعریف کی کہ اللہ گھر والے کے بچوں میں، اس کے روزی میں، رزق میں برکت عطا کرے، تو اللہ کا اس سوالی کا اصل میں یہ مقصد نہیں تھا، مقصد جو تھا وہ آخر میں بتایا۔ اور یہی ہمارے رات دن کا مشاہدہ ہے کہ ہم جب بارگاہ الہی میں آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم بارگاہ الہی سے خالی واپس جائیں۔ ارے کم وقت ہے وہ جو خدا کے دربار سے خالی، کتنا کم وقت ہے وہ تو خدا کے دربار سے خالی جائے۔ تو اللہ نے یہ سکھایا کہ میری بارگاہ میں کیسے آؤ۔ پہلے ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ پھر ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین اور جو یوم الدین کا مالک ہے۔ اور پھر ہم نے کہا ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے ہی دروازے پر آتے ہیں۔ اب یہاں آ کر ہم نے انداز کلام کو بدلایا کہ اعلیٰ میں ایسے نہیں آئے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد کے لیے آئے، ہمیں مدد چاہیے۔ اب ایمان سے بتاؤ یہ مدد کائے کی چاہیے؟ مسجد میں، دکان پر آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کھیت میں آپ نے یہ نہیں کہا؟ اب یہ مسجد میں کون سی مصیبت پڑی ہے کہ خدا سے مدد مانگ رہے ہو؟ یہ مصیبت مسجد میں کون سی پڑی ہے کہ خدا سے مسجد میں ہی مدد مانگتے ہو؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو کون سی مدد مانگتے ہیں؟ مدد یہ مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ کچھ نے کہا کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور کچھ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جس راستے پر ہے اسی پر قائم رہے۔ اب یہ ہے مدد کیا کی ہے؟ صراط مستقیم کی۔ طلب کیا ہے؟ صراط مستقیم کی۔ اب اللہ نے کہا کہ یہاں آپ نے دعا مانگی اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ عجیب منزل ہے ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل
کی ہے. قبلہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ وہ راستہ جو قرآن میں ہے، وہ راستہ جو تمہارا ہے، نہیں ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے، ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. اب اللہ نے تو کہا افضل علیکم نعمہ وظاہرۃ وباطنہ، میں نے تو ہر ایک کو نعمتیں عطا کی ہے. اب ہمیں کیا پتا چلے کہ اللہ نے کس پر نعمتیں نازل کی ہے؟ ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. اب بندے ایسے ہونے چاہیے جو 24 گھنٹے صراط مستقیم پر ہو. کیوں ہم مانگے دعا اور وہ صراط مستقیم پر نہ ہو؟ کیونکہ یہ بندے ہیں بھائی، اللہ تو نہیں ہے، یہ ہے بندے جن کا راستہ ہے. کون بندوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے، تو اللہ اس کا بدل لے کر آیا کہ کن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہے؟ غیر المغضوب، جن پر میں نے کبھی غضب نہیں کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، جن پر میں نے کبھی غضب نہیں کیا، میں ان سے کبھی ناراض نہ ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو کبھی گمراہ نہ ہوئے. اب بات کرو تو میں آگے چلوں. کتنا آسان ہے، کتنی آسان ہے پوری صورت. اور اسی لیے ہم کم از کم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طلب ہے، اور کچھ کہتے ہیں اسی پر قائم رکھ. لیکن یہ ہے راستہ ان بندوں کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. اور یا اللہ تو نے کن پر نعمتیں نازل کی ہے؟ جو غیر مغضوب ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، خدا کی قسم اگر دنیا کو غیر سمجھ میں آ جاتا تو کبھی غیر کو دل میں جگہ نہ دی. دنیا کو اگر غیر سمجھ میں آ جاتا تو کبھی غیر کو دل میں جگہ نہ دیتے. یہ غیر ہے یہ تھا کہ جس میں نقطے بھی 3 ہیں، ہر بھی یہ کتنا جملہ حرفی ایسا ہے، لفظی ایسا ہے کہ جس میں حروف بھی 3 ہے اور جس میں نقطے بھی 3 ہیں. اور یہی سبب تھا کہ رسول نے حدیث میں فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَرَّارًا غَيْرَ فِرَّارٍ. میں کل اس کو ضرور علم دوں گا جو مرد ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس کے محبوب ہوں گے. کرار ہوگا. غیر فرار مانا تو ایک ہی ہے، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا. تو یہ رسول کی فصاحت کہاں گئی کہ 2 مرتبہ کہا بار بار حملے کرنے والا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا، نہ بھاگنے والا. تو قرآن نے رہنمائی کی اور سورۃ النحل میں ارشاد ہوا اموات غیر احیاء. میرے حبیب یہ بت مردہ ہے، یہ بت مردہ ہے. اللہ نے 2 مرتبہ کیوں کہا بت مردہ ہے، یہ بت مردہ ہے؟ اگر اللہ غیر کا یہ لفظ استعمال نہ کرتا تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بھائی فلاں مر گیا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے زندہ نہیں تھا، پہلے زندہ تھا اب مر گیا. اب اگر اللہ کہتا اموات یہ بت مردہ ہے تو بت پرستوں کو کہنے کا حق تھا کہ یہ بھائی پہلے زندہ تھے اب مر گئے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ اموات غیر احیاء، یہ پہلے بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے اور قیامت تک مردہ رہیں گے. اگر رسول قرار کہتا تو دنیا کا دیکھ عبدالحکیم آج رسول نے قرار کہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اگلی جنم میں
शायद अगली जन्म में किसी पिछली जन्म में भाग